یہ قرآن مجید انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک یہودی تھا سلام بن جبیر، مدینہ طیبہ کے قریب رہتا تھا۔ وہ وہاں سے بلاد شام آیا کہ میں کچھ تجارت کی چیز خریدوں۔ اس نے اپنی ساری چیزیں خرید لی، واپس جانے لگا تو ایک غلام بک رہا تھا، مگر وہ کمزور بھی تھا، رنگ بھی کالا تھا، نہ شکل نظر آتی تھی نہ عقل نظر آتی تھی، مگر دینے والا بڑی تھرو اوے پرائز پہ اس کو بیچ رہا تھا۔ تو سلام بن جبیر نے سوچا اس کو بھی لے لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو مجھے پروفٹ مل ہی جائے گا۔ وہ اس کو لے کے مدینہ طیبہ پہنچا۔ وہاں پر 3 دن میں اس کا جتنا تجارتی سامان تھا سب بک گیا۔ غلام خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو دیکھتا تھا کہ یہ کام تو کر نہیں سکتا، بیمار نظر آتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، نہ شکل ہے نہ عقل ہے نہ علم ہے۔ چنانچہ سلام نے اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر نہیں جا پا رہا، میرا باقی کام سمٹ گیا، تم یہاں سارا دن کھڑے رہو، شاید تمہارا بھی کوئی گاہک آ جائے۔ تو وہ بچہ جس کا نام سالم تھا وہ اس جگہ پر سارا دن کھڑا رہتا۔ اب مدینہ کی چلچلاتی دھوپ، پسینے میں شرابور، وہ ڈی ہائیڈریٹڈ نوجوان، اٹھتی جوانی، دھوپ میں کھڑا ہے، کوئی اس کو سائے پہ جانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا، مگر خریدنا بھی کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اپنے گلے کون ڈالے، پھر اس کی خبر گیری رکھنی پڑے گی۔ ایک جوان العمر لڑکی مدینہ طیبہ میں رہتی تھی جس کا نام سبیتا تھا۔ اس کے دل میں رحم تھا۔ اس نے جب 2 دن دیکھا کہ یہ لڑکا سالم یہاں پر دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، پسینے میں شرابور، رنگ کالا ہو گیا، سورج کی شعاع نے اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیا، اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، قسم پرسی کی حالت میں اس کا غم گسار کوئی نہیں، تو اس نے سلام بن جبیر سے پوچھا تم اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کتنے میں؟ کہنے لگا جو میں نے رقم دی اتنی بھی دے دو تو میں جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ سبیتا نے اتنی رقم دے کے اس کو لے لیا۔ چنانچہ یہ نوجوان سالم سبیتا کا غلام بن گیا۔ سبیتا نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو ایک اور عرب تاجر جو مکہ مکرمہ سے شام آئے تھے وہ اپنے سامان کو لے کر واپس چلے، مدینہ طیبہ ٹھہرے۔ ان کو بھی یہ واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک جوان لڑکی اتنی رحم دل، اس نے بچے پہ ترس کھا کے اس کو خرید لیا۔ اس کو یہ بات اچھی لگی، اس نے سبیتا کے گھر نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ والدین کو پسند آیا۔ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تاجر ہے، باعزت ہے، تو بچی کے لیے اتنے اچھے رشتے کہاں آتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بیٹی سبیتا کا نکاح کر دیا۔ اس کا نام تھا ابو حذیفہ۔ وہ کچھ دن تو وہاں رہے، پھر انہوں نے کہا جی مجھے تو مکہ مکرمہ جانا ہے۔ وہ اپنی بیوی سبیتا کو بھی لے کر چلے۔ یہ سالم چونکہ سبیتا کا غلام تھا یہ بھی چل پڑا۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں جا کر ابو حذیفہ نے ایک تبدیلی محسوس کی۔ اس کے دوستوں میں ایک دوست تھے جن کا نام تھا عثمان ابن عفان۔ وہ اس سے ملے تو صحیح مگر بڑے سرد مہی کے ساتھ انہوں نے کولڈ کارنر دیا ان کو۔ وہ جو گرم جوشی پہلے ہوتی تھی وہ نہیں تھی۔ ابو حذیفہ بڑے پریشان، عثمان بات کیا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست تھے، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ تو عثمان ابن عفان نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو میری اور تمہاری یہ دوستی کیسے آگے چلے گی؟ اس نے کہا کہ اچھا کیسے مسلمان ہوئے؟ کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔
ابو حذیفہ نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ابو حذیفہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ گھر آ کر بتایا تو اس کی بیوی سبیتا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ اب غلام نے جب یہ سنا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، تو یہ پورا گھرانہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ چند دن کے بعد نبی علیہ السلام نے عورتوں سے نصیحت کی کوئی بات کی، اس میں فرمایا کہ جو اپنے غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرے گا۔ سبیتا گھر آئی، اس نے آ کر اپنے غلام کو کہا کہ میری طرف سے تو آزاد ہے۔ سالم رونے لگ گئے، میری ماں نہیں، باپ نہیں، میں یہاں پردیسی ہوں، آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گی تو میرا کیا بنے گا؟ ابو حذیفہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ چنانچہ ان کا نام پڑا سالم مولا ابو حذیفہ۔ اب یہ چھوٹا بچہ جس کی دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی، شکل اچھی نہیں تھی، عقل اچھی نہیں تھی، دنیا اس کو گری پڑی چیز کا درجہ دیتی تھی، یہ نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے لگا اور اس نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ قرآن جو عزتیں دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سالم کی زبان پہ قرآن کو ایسا جاری کیا، یہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اسے پڑھتے سنا، فرمایا سب تعریفیں ہیں اس ذات کی جس نے میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے پیدا فرما دیے۔ یہ نبی علیہ السلام کے کومنٹس ہیں اس نوجوان کے بارے میں، سبحان اللہ۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی تو چند صحابہ پہلے ہجرت کر کے آ گئے تھے، عمر لانو بھی ان میں تھے، اور ان میں یہ سالم مولا ابو حذیفہ بھی تھے۔ جب یہ لوگ قباء میں آئے تو وہاں نماز پڑھتے تھے، نماز کی امامت کے لیے لوگوں نے سالم مولا ابو حذیفہ کو چنا۔ چنانچہ سالم امامت کرواتا تھا اور ان کے مقتدیوں میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ مکہ مدینہ طیبہ کے یہودیوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا، یہ وہی لڑکا ہے جو 24 گھنٹے دھوپ پہ کھڑا رہتا تھا، جو سارا دن دھوپ پہ کھڑا رہتا تھا، اسے خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج اس بچے کو عزت ملی، امامت کے مصلی پر کھڑا ہے اور اس کی اقتداء میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سالم کو دیکھا، فرمایا سالم کا دل اللہ کی محبت سے پورا کا پورا بھرا ہوا ہے۔ صحابہ ان کا اکرام کرتے تھے۔ اللہ نے سالم کو پھر وہ عزت دی، کتابوں میں لکھا ہے عمر الخطاب لانو کی شہادت کا وقت ہے، آخری وقت میں ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، فرماتے ہیں کاش سالم زندہ ہوتا۔ کسی نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے کہ مجھے پھر اور خلیفہ بنانے کے لیے کسی اور کے نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا اگر قیامت کے دن عمر بن خطاب سے پوچھا جاتا تم نے سالم کو خلیفہ کیوں بنایا تو میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دیتا اللہ میں نے آپ کے سچے پیغمبر اسلام کی سچی زبان سے یہ سنا، انہوں نے فرمایا سالم کا دل پورا کا پورا اللہ کی محبت سے بھر چکا۔ وہ بچہ جسے کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اللہ رب العزت دیکھیے اس کو کیا بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہے یہ گرے پڑوں کو اٹھا دے، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچا دے۔